السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور درود کی بارش ہو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ہر سیکنڈ ہر ٹائم اللہ کا شکر کریں وہ بھی کم پڑے گا۔ اور جو سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں وہ ہے نکاح، وہ نعمت بھی اللہ نے مجھے دی ہے اور اس کے لیے بھی شکر کرتا ہوں اللہ سے۔ اور یہ نکاح ہے، اس کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ اپنی جو جنریشن ہے وہ آگے بڑھانے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی جنریشن آگے بڑھانے ہیں، ہمیں مسلمانوں کا تعداد بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ گھٹانا ہے۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، آج گھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نکاح ہے یہ سنت کے طریقے سے ہونا چاہیے، پھر جو نکاح کے بعد لائف ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے، اور یہ تبھی کامیاب ہوگی جب ہم نکاح کریں گے، یعنی سمپلسٹی اختیار کریں اور وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہوا۔ ورنہ اگر ہم نے کوئی اور راستہ چنا، ٹھیک ہے، جس طرح آج شادیاں کرتے ہیں، مثال کے مہنگی شادیاں کرتے ہیں یا اس طرح دکھاوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نکاح کے بعد کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ یا آپ نے سنا ہو کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ نصف ایمان کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کمپلیٹ، اور اسی نکاح سے آپ جنت بھی کما سکتے ہو اور دنیا بھی کما سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگی دعا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب مجھے آخرت دنیا بھی عطا کرے اور آخرت بھی عطا کرے، یعنی دنیا میں بھی مجھے خوشی دے، کامیابی دے، اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، یعنی جنت دے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس نکاح سے بھی جنت کما سکتے ہو اور دس دنیا کما سکتے ہو۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ وہ ٹریک اختیار کرو گے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے اس پارٹنر کو خوش رکھو گے تو اللہ خوش رکھے گا، اور جب آپ اس پارٹنر کو خوش رکھو گے تو آپ کی پارٹنر خوش رہے گی، آپ خوش رہو گے، آپ کی فیملی خوش رہے گی، آپ کے بچے خوش رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ناخوش رکھو گے تو آپ کا اللہ آپ سے ناخوش رہے گا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی پارٹنر ہے وہ تو ناخوش ہو ہی گی، اور جب اللہ ناخوش ہوگا تب آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے آخرت میں، اور جب آپ کو دس پارٹنر خوش نہیں ہوگا تو آپ کی جو رہنے کا ٹھکانہ ہے یعنی فیملی ہے اس میں تضاد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں خوشی خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نکاح سے بھی آخرت کما سکتے ہو، دنیا کما سکتے ہو۔ اس لیے فرینڈس یاد رکھو، جب بھی کوئی نکاح کرنا چاہتے ہو اور اس کو نگیٹونیس مت دیں نکاح کے متعلق، اس کو مت بولے کہ آپ کو بہت اثرات ہوں گے نکاح کے بعد، لیکن آپ صرف دعائیں دو، کیونکہ آپ اس کو پازیٹیونیس دو نہ کہ نگیٹیونیس، کیونکہ جنہوں نے نکاح کیا ہوتا ہے وہ پھر ان میرڈ والوں کو بولتا ہے کہ آپ نکاح مت کرو تعاوض، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا اور ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے نکاح کیا جو سنت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ایسا بولتے ہیں، اس لیے ان کی لائف کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے جب بھی کوئی نکاح کرنا چاہتا ہو اس کو دعائیں دو، اس کو پازیٹیو دے کہ نکاح جو ہے اس سے نصف ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی نکاح کے لائف جب سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے بھی انسان جنت کما سکتا ہو اور آخرت کما سکتا ہو۔ تھینکس۔